السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد اکابر کے فیضان، اسلاف کے مشن اور اخلاف کی محنت کا روشن مظہر۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت علامہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جب جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کا سنگ بنیاد رکھا تو یہ محض اینٹوں اور پتھروں کی عمارت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے عظیم دینی و روحانی مشن کی بنیاد تھی جو نسلوں کو علم نبوت، سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر اکابر سے جوڑنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ حضرت کی وہ درد بھری دعائیں جو اخلاص اللہیت سے لبریز تھی، آج بھی اس ادارے کی فضا میں محسوس کی جاتی ہے۔ اسی مشن کو حضرت حکیم الامت کے خلیفہ خاص مسیح الامت حضرت جی مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شبانہ روز محنت، روحانی نگرانی اور حکیمانہ بصیرت کے ساتھ پروان چڑھایا۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ مفتاح العلوم کو صرف ایک درسگاہ نہیں بلکہ تربیت گاہ، اصلاح گاہ اور کردار سازی کا مرکز بنا دیا تھا، جس کے اثرات آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ آج انہی اکابر کی دعاؤں اور قربانیوں کا تسلسل حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد نصف تھانہ بھون، ضلع شاملی کے محتم و روح روا حضرت اقدس الحاج قاری محمد ولی اللہ خان صاحب شیروانی نبیرہ حضرت مسیح الامت کی قیادت میں پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ حضرت اور ان کے تمام معاونین، رفقا اور اساتذہ کرام اخلاص، محنت، تڑپ اور للہیت کے ساتھ اکابر کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلہ سنہری کی ایک روشن کڑی جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کے ناظم تعلیمات حضرت اقدس مولانا محمد وسیع اللہ صاحب عرف آرزو میاں صاحب ہیں، جن کی تعلیمی منصوبہ بندی، نظم و ضبط اور مسلسل محنت نے ادارے کو ایک نئی روح اور تازہ زندگی عطا کی ہے۔ ان کی خدمات کی عملی گواہی جامعہ کے سالانہ اجلاس عام، دستار فضیلت اور ختم بخاری شریف کے عظیم الشان اجتماع میں شریک تمام حاضرین و شرکاء نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور دلوں سے محسوس کی ہے۔ ختم بخاری شریف اور سالانہ اجلاس عام دستار فضیلت کے عنوان سے منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان اجتماع ضلع شاملی کی دینی تاریخ کا ایک یادگار، باوقار اور برمؤثر اجلاس شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اجلاس جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کے محترم حضرت الحاج قاری ولی اللہ خان صاحب شیروانی کی زیر صدارت نہایت نظم، وقار اور روحانیت کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں حضرت محتمین نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے 11 خاندانوں کو ایک نئی دینی زندگی عطا فرمائی، یعنی 11 جوڑوں کا مصنون نکاح پڑھایا، جو اس اجتماع کا ایک نہایت بابرکت اور ایمان افروز منظر تھا۔ ختم بخاری شریف کے موقع پر جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی طاہر حسین صاحب ہرسولی نے بخاری شریف کا آخری درس نہایت جامع، مدلل اور پرمغز انداز میں پیش فرمایا۔ اس میں علم، عمل، اخلاص اور امت کی رہنمائی کے اہم پہلوؤں کو نہایت مؤثر انداز میں واضح کیا۔ اس موقع پر ناظم تعلیمات حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب عرف آرزو میاں صاحب نے جامعہ کی سالانہ تعلیمی و انتظامی رپورٹ پیش کی، جس میں ادارے کی کارکردگی، تعلیمی ترقی اور مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالی گئی۔ نیز تمام مہمانان گرامی، علماء کرام، اساتذہ، معاونین اور حاضرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا۔ قابل فخر امر یہ ہے کہ اس سال جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد نے قوم و ملت کو 22 مفتیان کرام، 22 علماء کرام اور 11 حفاظ قرآن عطا کیے، جو اس ادارے کی تعلیمی کامیابی، اساتذہ کی محنت اور طلباء کی لگن کا بین ثبوت ہے۔ واضح رہے کہ بخاری شریف اور سالانہ اجلاس عام دستار فضیلت کی نظامت کے فرائض نہایت حسن و وقار کے ساتھ مولانا ایوب صاحب مفتاحی، استاذ جامعہ و جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ضلع شاملی نے انجام دیے۔ یہ روح پرور اجلاس قاری شعیب صاحب کی دل نشیں تلاوت قرآن مجید اور مولوی ندیم صاحب شیرپوری کی پر اثر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کے شیخ الحدیث اول، استاذ العلماء حضرت اقدس مولانا عقیل الرحمن صاحب کی نہایت مقبول، رقت آمیز اور جامع دعا پر اختتام پذیر ہوا، جس میں امت، ادارہ، اساتذہ، طلباء اور بانیان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کی گئی۔ آخر میں اپنے چینل کی جانب سے جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کے ہونہار، باصلاحیت اور فعال نوجوان عالم دین مفتی عبداللہ تھانوی قاسمی صاحب کی علمی و تدریسی خدمات پر شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، جو خاموشی کے ساتھ ادارے کی علمی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کو تا قیامت دین اسلام کی خدمت
خدمت کا مرکز بنائے رکھے، اکابر کی دعاؤں کا فیضان جاری رکھے اور اس ادارے سے وابستہ تمام حضرات کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں محمد تھانوی اور آپ اس رپورٹ کو سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔